صدر مجلس مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے 3 نسلوں سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ علمی اور روحانی تعلق. حضرت مولانا محمد یاسین دیوبندی کے پوتے، مفتی اعظم پاکستان جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے باقاعدہ بیعت تھے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی. یہ خاندان بذات خود ایک تحریک ہے، علمی، تدریسی، عملی اور خانقائی دنیا میں ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. یہ شیخ الہند اکیڈمی کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. رات فرما رہے تھے میں بیماری کے باوجود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی کشش مجھے کھینچ لائی، اور فرما رہے تھے کہ میں نے مولانا مدنی سے ان کی رہائی کے بعد جو مصافحہ کیا اپنے والد ماجد کے ساتھ، مجھے آج تک وہ مصافحے کا منظر یاد ہے. حضرت مدنی کے ہاتھ کے نشان یاد ہیں. محسوس ہوتا ہے جیسے کل میں نے حضرت مدنی سے مصافحہ کیا، جنہوں نے اپنا بچپن میں لاشعور سے شعوری کا سفر شیخ الہند کے دیش دیوبند میں گزارا، جنہوں نے بیک وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بچپن اور شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن کے مصافحے. یہ وہ نسل ہے، وہ آخری نسل کے افراد میں سے ایک فرد ہیں جنہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست تربیت یافتہ لوگوں کو اپنے بچپن میں دیکھا. میں ان کا بے شمار شکریہ ادا کرتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں آج کی مجلس کے اس نشست کے صدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی کو. ان کا موضوع ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی و علمی کمالات اور دینی خدمات. رئیس الجامعہ دارالعلوم کراچی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں یہ سیمینار منعقد ہے، اور مجھ ناچیز کو جو ان کا نام بھی لینے کے قابل نہیں دعوت خطاب دی گئی ہے. وقت بہت مختصر ہے، عصر کی نماز کا اذان ہو چکی ہے، اور سردیوں کے زمانے میں عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ بہت کم ہے. مغرب کا وقت ہو جائے گا 5:03 پر. اس وجہ سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر پڑھا ہے، ورنہ دل چاہتا تھا کہ طویل خطبہ پڑھتا، پوری سنت طیبہ کے مطابق پڑھتا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. باتیں تو بہت ہیں، اور میں نے اپنے بچپن سے اپنے بزرگوں کے تذکرے، اپنے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی کثرت سے سنے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے والد صاحب بزرگان دیوبند کا زندہ تذکرہ تھے تو مبالغہ نہیں ہوگا. خاص طور سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو اتنے واقعات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بار بار سنے ہیں کہ وہ الحمدللہ اکثر و بیشتر اپنی زندگی کے مراحل میں یاد بھی رہتے ہیں. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس پر مستقل کتاب تو حضرت کے موضوع پر نہیں لکھی، لیکن مجالس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں کا جس میں کچھ تذکرہ ہے،
اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے اور ایسے والہانہ انداز میں آتا ہے کہ دل میں ایمان کی تازگی الحمدللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ سارے بزرگ اور جن میں خاص طور سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، یہ وہ حضرات ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ بہت قابل مبارکباد ہیں شیخ الہند اکیڈمی کے حضرات کہ انہوں نے اس عظیم الشان ہستی کے نام پر یہ سیمینار منعقد کیا اور ایک اکیڈمی بھی قائم کی ہے۔ آج ہم ان کی ذات گرامی کو دیکھ تو نہیں سکتے، اور مشہور یہ ہے کہ بزرگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو ایمان تازہ ہوتا تھا، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میری ولادت سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نام سن کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ صورت دیکھ کر کیا پیدا ہوتی ہوگی یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان صورتوں کی زیارت کی ہے۔ اور پھر ہم نے ان بزرگوں کو جو دیکھا، جن بزرگوں کی ہم نے زیارت کی، اس سے کم از کم ہم عورتوں کے زیادہ استفادہ ان سے نہ کر سکے، لیکن یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان سے خوشہ چینی کی اور ان سے کسب فیض کیا۔ جب ان کی کیفیت یہ تھی کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تو جس شخصیت کا یہ فیض تھے اس کی کیا حیثیت ہوگی، کیا عالم ہوگا اس شخص کا۔ واقعہ یہ ہے، میں بہت مصروف رہتا ہوں، کراچی میں رہتے ہوئے مجھے اتنی بھی فرصت بعض اوقات اکثر بیشتر نہیں ہوتی کہ میں ڈاکٹر کو اپنا حال ٹیلی فون پر بتا دوں علاج کے سلسلے میں، لیکن اپنی اس علالت مسلسل کئی مہینے سے چل رہی ہے اور وقت بھی میرے پاس بالکل تھا نہیں، لیکن یہ نام کی کشش ایسی کھینچ کر لائی ہے۔ میں اپنے دل کی بات عرض کرتا ہوں، جب سے کراچی سے چلا تھا اس کانفرنس میں چلنے کے لیے، میں سچ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے دل کی ایمانی کیفیات میں ایک نئی تازگی محسوس ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کے نام میں وہ تذکرہ ہے، وہ نور ہے۔ وجہ اس کی یہ کیا ہے؟ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ان کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت واقعات سنے۔ حاصل ان سب بزرگوں کا ایک ہے، اور وہ یہ فنائیت ہے، اپنے ذات کو فنا کر دینا، انانیت کا خاتمہ کر دینا۔ بھائی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ آج اتنے وسائل ہیں، ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے، اور جب اتنے وسائل تھوڑے تھے تو کیوں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے حدیث سنائی جو بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ہماری تعداد، آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں، ہماری تعداد تو 600-700 کے تک ہے، 600 سے لے کر 700 تک ہے پورے عالم کے مقابلے میں۔ یہ کیا بات تھی؟ بنیادی بات یہ تھی جو دارالعلوم دیوبند نے فریضہ انجام دیا اور کارنامہ انجام دیا، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا اور ان کے شاگردوں نے انجام دیا، وہ شخصیت سازی تھی۔ شخصیت سازی تھی، انہوں نے اشخاص تیار کیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں بزرگوں نے مل کر اس دارالعلوم کی آبیاری کی اور یہاں سے شیخ الہند پیدا کیا۔ شیخ الہند پیدا کیا، پھر شیخ الہند نے کتنی شخصیتیں پیدا کی۔ سارا مدار شخصیت سازی کا تھا،
آج ہمارے یہاں شخصیت سازی کا نظام بگڑ چکا ہے. رونا اس بات کا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب کا جو پریشانی ہے وہی پریشانی مجھے بھی ہے، لیکن اس کا سبب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے ان بزرگوں کے زمانے تک شخصیت سازی پر پورا زور تھا. جب شخصیتیں تیار ہوں گی تو یہ سارے کارنامے انجام دیے جائیں گے جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے اور ان کے شاگردوں نے انجام دیے ہیں. اور جب شخصیتیں تیار نہیں ہوں گی تو کتنی بھی تعداد مسلمانوں کی بنتی چلی جائے، وسائل کتنے بھی بڑھ جائیں، مدرسوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، مسائل نہیں حل ہوں گے. شخصیت سازی مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے نفس کو مٹانا، انانیت کا خاتمہ، اللہ کی بندگی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہر جہت سے پیروی، اپنے باطنی اخلاق کی پیروی، اپنے باطنی اخلاق کی اصلاح. آج ہمارے اندر خود ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے. یہ حضرات سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلتے تھے، شخصیت تیار ہوتی تھی. آپ سیرت طیبہ کو بھی دیکھیں، مکہ مکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں پر کتنے مظالم ہو رہے تھے، صحابہ کرام کو کس طریقے سے اذیتیں پہنچائی جا رہی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیا کیا گستاخیاں بھی ہو رہی تھی، دشمنیاں بھی ہو رہی تھی، منصوبے بھی بن رہے تھے، نجاستیں بھی آپ کے اوپر پھینکی جا رہی تھی. جواب سختی سے دینے کا حکم نہیں آیا تھا، شخصیت سازی ہو رہی تھی. بھٹی سے گزارا جا رہا تھا، صحابہ کرام کو صبر کی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا کہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہر مصیبت کو اللہ کے لیے برداشت کر لو اور اللہ کی اطاعت میں کمی نہ آنے دو. جب شخصیت سازی ہو گئی پھر جہاد ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ کی، اور مدینہ طیبہ میں بھی ہجرت کے بعد شخصیت سازی کا کام